चैप्टर 43 सनंदार कतनी। किताब मकातिब करने का बयान। बाब नादरतुल पर पेश आने वाले मसाइल। हदीस नंबर 4201। तर्जुमा 4201। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, कुरान के मनसूख करने की तरह हमारी अहादीस भी एक दूसरे को मनसूख कर देती हैं। सनंदार कतनी। किताब मकातिब करने का बयान। बाब नादरतुल पर पेश आने वाले मसाइल। हदीस नंबर 4202। तर्जुमा 4202। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बयान करते हैं कि मैं अपने वालिद के बारे में कसम उठाकर बात बयान करता हूँ, इन्होंने मुझे ये बात बताई है कि बाज़ औक़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फरमा देते थे, फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद से मनसूख कर दी करते थे। ये बिल्कुल उसी तरह था जिसे कुरान का एक हिस्सा दूसरे को मनसूख कर देता है। सनंदार कतनी। किताब मकातिब करने का बयान। बाब नादरतुल पर पेश आने वाले मसाइल। हदीस नंबर 4203। तर्जुमा 4203। हज़रत इमरबन ख़िताब इरशाद फरमाते हैं, तुम अपनी राय की पैरवी करने वालों से बचना, क्योंकि वो लोग सुन्नत के दुश्मन होंगे, वो अहादीस को याद नहीं रख सकेंगे और अपनी राय के ज़रिए हुक्म बयान करेंगे, वो गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। सनंदार कतनी। किताब मकातिब करने का बयान। बाब नादरतुल पर पेश आने वाले मसाइल। हदीस नंबर 4204। तर्जुमा 4204। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, बनी इसराइल उस वक्त हलाकत का शिकार हो गए जब कैदी औरतों के बच्चों ने उनमें नई बातें पैदा करनी शुरू कर दीं। इन लोगों ने अपनी राय पेश करना शुरू की और वो गुमराही का शिकार हो गए। सनंदार कतनी। किताब मकातिब करने का बयान। बाब नादरतुल पर पेश आने वाले मसाइल। हदीस नंबर 4205। तर्जुमा 4205। सैयदा इमीमा बिन्त रफ़ीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसी की मानिंद हदीस नकल करती हैं, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं औरतों के साथ मुसाफिहा नहीं करता और एक औरत के साथ भी मैं इस तरह बात करता हूँ जिस तरह 100 ख़वातीन के साथ करता हूँ। सनंदार कतनी। किताब मकातिब करने का बयान। बाब नादरतुल पर पेश आने वाले मसाइल। हदीस नंबर 4206। तर्जुमा 4206। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सैयदा फ़ातिमा की खाला सैयदा इमीमा बिन्त रफ़ीक़ा बयान करती हैं, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त अक़दस पर बैत की, इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ हदीस नकल की है। सनंदार कतनी। किताब मकातिब करने का बयान। बाब नादरतुल पर पेश आने वाले मसाइल। हदीस नंबर 4207। तर्जुमा 4207। सैयदा इमीमा बिन्त रफ़ीक़ा बयान करती हैं, हम लोग बैत करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं। हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम आपके दस्त अक़दस पर इस बात की बैत करती हैं कि हम किसी को अल्लाह ताला का शरीक ना ठहराएंगी, हम चोरी नहीं करेंगी, हम ज़िना नहीं करेंगी और अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी और अपनी तरफ से बनाकर किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएंगी और किसी भी नेकी के काम में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हद तक जिसकी तुम्हें इस्तिताअत हो और जिसकी तुम्हें ताकत हो। हमने अर्ज़ की, अल्लाह और इसके रसूल हमारे बारे में हमारी अपनी ज़ात से ज़्यादा रहम करने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, अपना दस्त अक़दस आगे कीजिए ताकि हम आपकी बैत कर लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ख़वातीन के साथ मुसाफिहा नहीं करता, 100 ख़वातीन के साथ भी मैं इस तरह कलाम करता हूँ जिस तरह एक औरत के साथ करता हूँ। यहाँ पर एक लफ्ज़ के बारे में रावी को शक है। सनंदार कतनी। किताब मकातिब करने का बयान। बाब नादरतुल पर पेश आने वाले मसाइल। हदीस नंबर 4208। तर्जुमा 4208। बकार बिन अब्दुल-अज़ीज़ अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई खुशी की खबर मिलती थी तो आप अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में चले जाते थे, यानी सजदा शकर करते थे। सनंदार कतनी। किताब मकातिब करने का बयान। बाब नादरतुल पर पेश आने वाले मसाइल। हदीस नंबर 4209। तर्जुमा 4209। हज़रत ज़ुबैर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है कि हम मुशरिकीन की तरफ से जंग करें, अलबत्ता अहल ज़िम्मा की तरफ से हम लड़ाई करेंगे। सनंदार कतनी। किताब वसीयत का बयान। बाब वसीयत के अहकाम। हदीस नंबर 4210। तर्जुमा 4210।
حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے آدم کے بیٹے، تمہارے اندر دو خصوصیات ہیں جو پہلے تم میں نہیں تھی، ایک یہ کہ جب تم اپنے غصے پر قابو پاؤ گے تو میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا تاکہ اس طرح تمہیں پاک و صاف کروں، اور دوسرا یہ کہ جب تمہاری زندگی پوری ہو جائے گی تو میرے بندے تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے یا نماز ادا کریں گے۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4211، ترجمہ 4211۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس شخص کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ کوئی وصیت کرے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حکم کے مطابق اگر اس کی وصیت ہو تو یہ اس چیز کے لیے کفارہ بن جائے گی جو وہ زکوۃ ادا نہیں کر سکا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4212، ترجمہ 4212۔ حضرت معاذ بن جبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موت کے قریب تمہیں تمہارے مال کا 1/3 حصہ صدقہ کے طور پر عطا کر دی ہے تاکہ تم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لو تاکہ وہ تمہارے اعمال میں پاکیزگی کا باعث بن جائے۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4213، ترجمہ 4213۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، کسی بھی شخص کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا مال موجود ہو جس میں اس نے وصیت کرنی ہو اور پھر 2 راتیں ایسی گزر جائیں کہ اس نے وہ وصیت تحریر نہ کی ہو، اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4214، ترجمہ 4214۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کسی بھی مسلمان شخص کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہو جس کے بارے میں اس نے وصیت کرنی ہو اور پھر 2 راتیں ایسی گزر جائیں کہ اس نے وصیت نہ کی ہو، اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4215، ترجمہ 4215۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کسی بھی شخص کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس پر 3 دن ایسے گزر جائیں کہ اس کے پاس ایسا مال موجود ہو کہ جس کے بارے میں اس نے وصیت کرنی ہو اور اس نے وصیت نہ کی ہو، اسے بارے میں وصیت کر دینی چاہیے۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4216، ترجمہ 4216۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، وصیت کرتے ہوئے کسی وارث کو نقصان پہنچانا کبیرہ گناہ ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4217، ترجمہ 4217۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، آدمی کو اپنی وصیت میں یہ تحریر کرنا چاہیے کہ اگر میں اپنی وصیت کو تبدیل کیے بغیر فوت ہو گیا تویم ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4218، ترجمہ 4218۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر دیگر ورثہ چاہیں تو حکم مختلف ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4219، ترجمہ 4219۔ حضرت عمرو بن خارجہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی، البتہ اگر دیگر ورثہ چاہیں تو ہو سکتی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4220، ترجمہ 4220۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر دیگر ورثہ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4221، ترجمہ 4221۔ امام جعفر صادق اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے،
وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی اور نہ ہی وراثت کے مال میں قرض کا اقرار ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4222۔ ترجمہ 4222۔ حضرت عمرو بن خارجہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں ہمیں خطبہ دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک شخص کا فوراست میں حصہ مقرر کر دی ہے، اس لیے وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ 1/3 مال میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4223۔ ترجمہ 4223۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں اپنی بعض دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ موجود تھے، یہ سب لوگ کھانے کا انتظار کر رہے تھے، سب سے پہلے وہ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے سیدہ حفصہ کا ذکر کیا تھا، سیدہ حفصہ اپنے پیالے میں سرید لے کے آئیں اور اسے وہاں رکھا تو سیدہ عائشہ باہر آئیں، انہوں نے اس پیالے کو پکڑ کر توڑ دیا۔ راوی کہتے ہیں یہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ سیدہ عائشہ نے اسے پکڑ کر توڑ دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے پکڑا اور اسے ملاتے ہوئے فرمایا، یہاں عمران نامی راوی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے یہ بات بتائی تھی کہ اس طرح ملایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری امی کو غصہ آ گیا تھا، جب آپ کھا کر فارغ ہوئے تو آپ نے ایک صحیح پیالہ سیدہ حفصہ کو بھجوایا اور ٹوٹا ہوا پیالہ سیدہ عائشہ کو دیا۔ گویا فیصلہ یہ ہوا کہ جو شخص کوئی چیز توڑ دے گا وہ اس کو ملے گی اور اس پر اسی کی مانند چیز کی ادائیگی لازم ہوگی۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4224۔ ترجمہ 4224۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں نقل کرتے ہیں، اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے سرگوشی میں کوئی بات کہی، وہ فرماتے ہیں سیدہ حفصہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اس وقت حضرت ابراہیم کی والدہ سیدہ ماریہ قبطی کے ساتھ موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بارے میں عائشہ کو نہ بتانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا تمہارے والد اور اس کے والد عنقریب حکمران بن جائیں گے۔ راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں مسکراتا ہوا چہرہ میرے بعد حکومت کریں گے، تم عائشہ کو یہ بات نہ بتانا۔ سیدہ حفصہ گئیں اور انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ بات بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں آگاہ کر دیے تو سمجھ بات بتا دی اور کچھ بات بیان نہیں کی، انہوں نے اس بارے میں یہ بات بیان کی تمہارے والد اور اس کے والد میرے بعد حکومت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس لیے ناپسند ہوئی کہ یہ بات لوگوں میں پھیل نہ جائے، اسی لیے آپ نے یہ بات بیان نہیں کی۔ سنن دارقطنی، کتاب وصیت کا بیان، باب وصیت کے احکام، حدیث نمبر 4225۔ ترجمہ 4225۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں پہلے لوگ اپنی وصیت کے آغاز میں یہ لکھوایا کرتے تھے، یہ وہ وصیت ہے جو فلان بن فلان نے کی ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں، قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ قبر میں موجود سب لوگوں کو زندہ کرے گا۔ پھر وہ اپنے پسماندگان کو یہ تلقین کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور آپس میں صلح سے کام لیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کریں، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ان کو یہ وصیت کر رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین کو اختیار کر لی ہے، تو جب تم مرنے لگو تو مسلمان ہونا۔ سنن دارقطنی، کتاب وکالہ کا بیان، باب وکالت کے احکام، حدیث نمبر 4226۔ ترجمہ 4226۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میرا خیبر جانے کا ارادہ ہوا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت مسجد میں موجود تھے، میں نے آپ کو سلام کیا، پھر میں نے عرض کی میں خیبر جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کو سلام کر دوں اور یہ سلام مدینہ منورہ میں میرا آخری عمل ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم خیبر میں میرے وکیل کے پاس جاؤ گے تو اس سے 15 وسق وصول کرنا۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں وہاں سے مڑ کر جانے لگا تو آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا تم اس سے 30 وسق لینا، اللہ کی قسم۔
محمد کے گھر والوں کے لیے خیبر میں صرف وہی کھجوریں ہیں، اگر وہ تم سے کوئی نشانی یعنی ثبوت مانگے تو تم اپنا ہاتھ اس کی ہنسلی پر رکھ دینا۔ اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث ذکر کی ہے۔ خبر واحد عمل کو لازم کر دیتی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وکالہ کا بیان، باب وکالت کے احکام، حدیث نمبر 4227، ترجمہ 4227۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت سہیل بن بیزہ حضرت ابو طلحہ کے پاس بیٹھ کر کھجور اور چھوہاروں کی بنی ہوئی شراب پی رہے تھے۔ میں ان حضرات کو شراب پلا رہا تھا، انہوں نے وہ شراب لینا چاہی تو اسی دوران ایک مسلمان وہاں سے گزرا اور بولا، کیا تم لوگ یہ بات جانتے ہو کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے؟ تو ان سب نے کہا، اے انس، اپنے برتن میں موجود شراب کو بہا دو۔ انہوں نے یہ بات اس وقت کہی جب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس شراب کو بہا دی۔ شیخ ابو عبداللہ یعنی عبید اللہ بن عبدالصمد یہ فرماتے ہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خبر واحد عمل کو لازم کر دیتی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وکالہ کا بیان، باب وکالت کے احکام، حدیث نمبر 4228، ترجمہ 4228۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلام کی طرح ہے، اچھا شور اچھا ہوتا ہے اور برا شربرا ہوتا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وکالہ کا بیان، باب وکالت کے احکام، حدیث نمبر 4229، ترجمہ 4229۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وکالہ کا بیان، باب وکالت کے احکام، حدیث نمبر 4230، ترجمہ 4230۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، شور کلام کی طرح ہے، اچھا شور اچھے کلام کی طرح ہے اور برا شربرا کلام کی طرح ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وکالہ کا بیان، باب وکالت کے احکام، حدیث نمبر 4231، ترجمہ 4231۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اچھا شور اچھے کلام کی طرح ہے اور برا شربرا کلام کی طرح ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وکالہ کا بیان، باب وکالت کے احکام، حدیث نمبر 4232، ترجمہ 4232۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں، مسلمان پر جزیہ دینا لازم نہیں ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وکالہ کا بیان، باب وکالت کے احکام، حدیث نمبر 4233، ترجمہ 4233۔ قابوس اپنے والد کے حوالے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، مسلمان پر جزیہ دینا لازم نہیں ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وکالہ کا بیان، باب وکالت کے احکام، حدیث نمبر 4234، ترجمہ 4234۔ عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، دعویٰ کرنے والے پر ثبوت پیش کرنا لازم ہے اور جس شخص کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہو اس پر قسم اٹھانا لازم ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وکالہ کا بیان، باب وکالت کے احکام، حدیث نمبر 4235، ترجمہ 4235۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق دینا شروع کر دی جائے تو لوگ دوسروں کی جانوں اور اموال کے بارے میں دعوے کرنے لگیں گے۔ جس شخص کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہو اس پر صرف قسم اٹھانا لازم ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وکالہ کا بیان، باب وکالت کے احکام، حدیث نمبر 4236، ترجمہ 4236۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قسم سے وہ مفہوم مراد ہوتا ہے جس کی تمہارا ساتھی تصدیق کر دے۔ سنن دارقطنی کتاب وکالہ کا بیان، باب وکالت کے احکام، حدیث نمبر 4237، ترجمہ 4237۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وکالہ کا بیان، باب وکالت کے احکام، حدیث نمبر 4238، ترجمہ 4238۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وکالہ کا بیان، باب وکالت کے احکام،
حدیث نمبر 4239۔ ترجمہ 4239۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4240۔ ترجمہ 4240۔ حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نظر دو طرح کی ہوتی ہے، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانتا ہے وہ اس کو پورا کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے متعلق کوئی نظر مانتا ہے تو اس کا کفارہ یہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4241۔ ترجمہ 4241۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو شخص کوئی نظر مانتے ہوئے اس کا نام نہ لے تو اس کا کفارہ قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے متعلق نظر مانے تو اس کا کفارہ قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا، اور جو شخص کوئی نظر مانے اور وہ نظر اس کی طاقت میں نہ ہو یعنی اسے پورا نہ کر سکتا ہو تو اس کا کفارہ قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام کی ایسی نظر مانے جس کو وہ پورا کر سکتا ہو تو پھر وہ اسے پورا کرے۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4242۔ ترجمہ 4242۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نظریں صرف اسی چیز کے بارے میں ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی گئی ہو، کوئی چیز غصب کرنے کے بارے میں یا جو طلاق دینا یا غلام آزاد کرنا آدمی کی ملکیت میں نہ ہو تو اس کے بارے میں قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4243۔ ترجمہ 4243۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی سے متعلق کسی چیز کی نظر مانے تو اس کا کفارہ وہی ہوگا جو قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر ہے اور جو شخص اپنے اوپر کوئی ایسی نظر لازم کر لے جسے وہ متعین نہ کرے تو اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے، اور جو شخص اپنے مال کو کسی اور مقصد کے لیے تحفے کے طور پر خانہ کعبہ بھیجے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول نہ ہو تو اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے، اور جو شخص کسی ایسے مقصد کے لیے اپنے مال کو غریبوں میں صدقہ کرے کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول نہ ہو تو اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر بیت اللہ تک پیدل چل کر جانا لازم کرے اور وہ کسی ایسی وجہ سے ہو کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول نہ ہو تو اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے، جو شخص کسی ایسی چیز کے بے میں بیت اللہ تک پیدل چل کر جانے کی نظر اپنے اوپر لازم کر لے کہ اس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو تو وہ سوار ہو کر جائے، وہ پیدل ہو کر نہ جائے، جب وہ مکہ آ جائے گا تو وہ اپنی نظر کو پورا کرے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام کی کوئی ایسی نظر مانے جس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اسے پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جب تک وہ نظرہ سے تھکا نہ دے یعنی وہ اسے پوری کرنے سے عاجز نہ ہو جائے۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4244۔ ترجمہ 4244۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو شخص کوئی ایسی نظر مانے جسے متعین نہ کرے تو اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے، اور جو شخص کوئی ایسی نظر مانے جسے پوری کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو تو اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے، اور جو شخص کوئی ایسی نظر مانے جسے وہ پوری کر سکتا ہو تو اسے پوری کرنی چاہیے۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4245۔ ترجمہ 4245۔ ابن حرملہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سعید بن مسیب سے سوال کیا، وہ بولا، میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں بیت اللہ تک پیدل چل کر جاؤں گا، تو سعید نے کہا، تم نے لفظ نظر ماننا استعمال کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں۔ تو سعید نے کہا، تم پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4246۔ ترجمہ 4246۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابا سرائیل نامی صاحب کے پاس سے گزرے جو دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے،
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, इसका क्या मामला है? इन्होंने बताया कि इसने ये नज़र मानी है कि ये कलाम नहीं करेगा और साए में नहीं आएगा और बैठेगा नहीं और रोज़ा रखेगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे कहो कि वो बातचीत करे, साए में भी आ जाए, बैठ भी जाए और रोज़ा भी रख ले। रावी कहते ही मुस्कुराता हुआ चेहरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कफ़ारा देने की हिदायत नहीं की। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के हवाले से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब नज़र का बयान, बाब नज़र के मसाइल। हदीस नंबर 4247। तर्जुमा 4247। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्वासराइल के पास से गुज़रे। इसके बाद रावी ने हसब साबिक़ हदीस नक़ल की है। सनन दारक़ुतनी, किताब नज़र का बयान, बाब नज़र के मसाइल। हदीस नंबर 4248। तर्जुमा 4248। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए एक शख्स को देखा जो धूप में खड़ा हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में दरियाफ्त फरमाया तो लोगों ने बताया कि ये अब्वासराइल है, इसने ये नज़र मानी है कि खड़ा रहे थे, बैठेगा नहीं, साए में नहीं आएगा, रोज़ा रखे और किसी के साथ बातचीत नहीं करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे कहो कि ये बैठ जाए, साए में भी आ जाए, बातचीत भी करे, अलबत्ता रोज़ा रख ले। सनन दारक़ुतनी, किताब नज़र का बयान, बाब नज़र के मसाइल। हदीस नंबर 4249। तर्जुमा 4249। हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, क़स्में 4 तरह की होती हैं, उनमें से 2 किस्म की क़िस्मों का कफ़ारा देना पड़ता है और 2 किस्म की क़िस्मों का कफ़ारा अदा नहीं किया जाता। एक वो शख्स जो यह कसम उठाता है, अल्लाह की कसम हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे और फिर वो ऐसा कर लेना है। एक वो शख्स जो ये कहता है, अल्लाह की कसम मैं ऐसा करूँगा, फिर वो ऐसा नहीं करता। जहाँ तक इन 2 किस्मों का ताल्लुक़ है जिनमें कफ़ारा नहीं दिया जाता, तो वो ये हैं कि आदमी यह कसम उठाए कि मैंने ऐसा नहीं किया और हालांकि उसने ऐसा किया हो, या आदमी यह कसम उठाए कि इसने ऐसा किया है लेकिन उसने ऐसा ना किया हो, तो इसका कफ़ारा नहीं होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब नज़र का बयान, बाब नज़र के मसाइल। हदीस नंबर 4250। तर्जुमा 4250। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र फरमाते हैं, हर वो इस्तिस्ना जो कसम के साथ मलाहवाना हो, तो ऐसा करने वाला शख्स कसम तोड़ने वाला होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब नज़र का बयान, बाब नज़र के मसाइल। हदीस नंबर 4251। तर्जुमा 4251। हज़रत इमरोबन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नक़ल करते हैं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की अहलिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी कसूए पर सवार होकर आई। ये उस वक्त की बात है जब आपकी ओनटनी को लौट लिया गया था। इसने वो ओनटनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर बैठाई। फिर इस खातून ने अर्ज़ की, मैंने ये नज़र मानी है कि अगर अल्लाह ताला ने इस ओनटनी पर सवार रहते हुए मुझे निजात अता कर दी तो मैं इसका जिगर और इसके कोहान का गोश्त ज़रूर खाऊंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने उसे बड़ा बदला दिया है। ये नज़र नहीं होती, नज़रू होती है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा का इरादा किया गया हो। सनन दारक़ुतनी, किताब नज़र का बयान, बाब नज़र के मसाइल। हदीस नंबर 4252। तर्जुमा 4252। हज़रत अबू राफ़ा बयान करते हैं कि उनकी आज़ाद करदा कनीज़ ने यह इरादा किया कि वो हज़रत अबू राफ़ा और उनकी अहलिया के दरमियान अलहदगी करवा दे। उसने एक दिन ये कहा कि अगर वो ऐसा ना करेगी तो वो यहूदी होगी, और एक रिवायत के मुताबिक ये कहा कि ईसाई होगी। इसका हर गुलाम आज़ाद होगा और सारा माल अल्लाह की राह में दिया जाएगा और इस पर लाजिम हो जाएगा कि वो बीत अल्लाह तक पैदल चल के जाए, अगर वो उन दोनों के दरमियान अलहदगी ना करो इसकी। इसने सैयदा आयशा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, सैयदा हिफ्सा और सैयदा सलमा से इस बारे में दरियाफ्त किया तो इन सब ने इससे यही कहा, क्या तुम ये चाहती हो कि तुम हारूत और मारुत की तरह बन जाओ? फिर इन सब ने उसे यही हिदायत की कि वो अपनी कसम का कफ़ारा दे दे और इन दोनों का पीछे छोड़ दे। सनन दारक़ुतनी, किताब नज़र का बयान, बाब नज़र के मसाइल। हदीस नंबर 4253। तर्जुमा 4253। हज़रत अबू राफ़ा बयान करते हैं, मेरी आज़ाद करदा कनीज़ ने ये कहा, मैं आपके और आपकी अहलिया के दरमियान अलहदगी ज़रूर करवाऊंगी,
اگر میں ایسا نہ کر سکی تو اس کا تمام مال خانہ کعبہ کے نام ہوگا اور وہ اس دن یہودی ہوگی، عیسائی ہوگی یا مجوسی ہوگی، اگر وہ آپ کے اور آپ کی اہلیہ کے درمیان فرق نہ پیدا کر سکی۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں، میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے عرض کی، میری آزاد کردہ کنیز یہ چاہتی ہے کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان علیحدگی پیدا کر دے۔ تو سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ تم اپنی کنیز کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ میں اس کے بعد واپس چلا گیا اور حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور انہیں اس بارے میں بتایا۔ وہ تشریف لائے، یہاں تک کہ دروازے تک آئے اور فرمایا، یہاں ہاروت اور ماروت ہیں۔ اس کنیز نے کہا کہ میں نے اپنا سارا مال خانہ کعبہ کے خزانہ کے نام کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دریافت کیا، پھر تم کیا کھاؤ گی؟ اس نے کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ میں اس دن یہودی ہوں گی یا عیسائی ہوں گی یا اس دن مجوسی ہوں گی، اگر میں نے ان کے درمیان جدائی نہ کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اگر تم نے یہودیت اختیار کی تو تمہیں قتل کر دی جائے گا، اگر تم نے عیسائیت اختیار کی تو تمہیں قتل کر دی جائے گا، اور اگر تم نے مجوسیت اختیار کی تو تمہیں قتل کر دی جائے گا۔ وہ کنیز بولی، پھر آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم اپنی قسم کا کفارہ دو اور اس شخص اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی نہ کرواؤ۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4254، ترجمہ 4254۔ قاسم بیان کرتے ہیں، ایک خاتون حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئی، اس نیا نظرمانی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گی، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اسے کفارہ دینے کا حکم دیا۔ تو حاضرین میں سے ایک صاحب بولے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں کفارہ دیا جائے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زہار کا ذکر کیا ہے اور اس میں بھی کفارہ کا حکم دیا ہے، تو زہار بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے لیکن اس میں کفارہ دیا جاتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4255، ترجمہ 4255۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ہر مسکین کو ایک مد گندم دی جائے۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4256، ترجمہ 4256۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ہر مسکین کو گندم کا ایک مد دی جائے گا جس کے ساتھ سالن بھی ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4257، ترجمہ 4257۔ حضرت زید بن ثابت قسم کے کفارہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گندم کا ایک مد ایک مسکین کو دیا جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4258، ترجمہ 4258۔ عطا بیان کرتے ہیں، میں نے ایک مسجد میں حضرت ابو ہریرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، 3 چیزوں میں ایک مد دیا جائے گا، قسم توڑنے کے کفارہ میں، زہار کے کفارہ میں اور مسکین کو کھانا کھلانے کے فدیے میں۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4259، ترجمہ 4259۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ہر ایک مسکین کو گندم کا ایک مد دیا جائے گا جس کے ساتھ سالن بھی ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4260، ترجمہ 4260۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جب کوئی بوڑھا شخص روزے رکھنے کے قابل نہ رہے تو وہ ایک دن کے عوض میں ایک مد کھانا کھلائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4261، ترجمہ 4261۔ عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جب کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق لینے کا دعویٰ کر دے اور وہ اس بارے میں عادل گواہ کو پیش کر دے تو اس کے شوہر سے حلف لیا جائے گا، اگر وہ حلف اٹھا لیتا ہے تو اس گواہ کی گواہی باطل قرار دی جائے گی، اور اگر وہ حلف اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کا انکار کرنا دوسرے گواہ کا قائم مقام شمار ہوگا اور اس کی دی ہوئی طلاق تسلیم کی جائے گی۔ سنن دارقطنی، کتاب نظر کا بیان، باب نظر کے مسائل، حدیث نمبر 4262، ترجمہ 4262۔ عامر شبی بیان کرتے ہیں، دقوقہ کے رہنے والے 2 عیسائی لوگ ایک مسلمان کے وصیت کے گواہ بن گئے،
इस मुसलमान का विसाल उन लोगों के पास हवा था जिन लोगों के बारे में वसीयत की गई थी। इन्हें इस बारे में शक हुआ, वो उन दोनों को लेकर हज़रत अबू मूसा अशअरी के पास आए। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने असर की नमाज के बाद इन दोनों से कसम ली कि अल्लाह की कसम, हमने इसके एवज़ में कोई कीमत हासिल नहीं करनी और हमने अल्लाह ताला के नाम पर किसी गवाही को छुपाया नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम गुनाहगार रहेंगे। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी ने कहा, ये वो फ़ैसला है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आज से पहले ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ। सनद दारक़ुतनी, किताब नज़र का बयान, बाब नज़र के मसाइल। हदीस नंबर 4263। तर्जुमा 4263। इदी बिन इदी अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, दो आदमी अपना मुकद्दमा लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। वो मुकद्दमा एक ज़मीन के बारे में था। उनमें से एक ने कहा, ये मेरी ज़मीन है, और दूसरे ने कहा, ये मेरी है, मैंने इसे घेरा हुआ है और अपने कब्ज़े में रखा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में ये फरमाया कि जिस शख्स के पास ज़मीन मौजूद है वो कसम उठाएगा। जब वो कसम उठाने के लिए तैयार हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर उस शख्स ने किसी मुसलमान का माल हड़प करने के लिए कसम उठाई तो जब ये अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला इस पर नाराज़ होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो उसे तर्क कर देगा उसे जन्नत मिलेगी। सनद दारक़ुतनी, किताब नज़र का बयान, बाब नज़र के मसाइल। हदीस नंबर 4264। तर्जुमा 4264। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनद दारक़ुतनी, किताब नज़र का बयान, बाब नज़र के मसाइल। हदीस नंबर 4265। तर्जुमा 4265। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि फ़तह मक्का के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अफराद के अलावा सबको अमान दे दी थी। वो लोग अब्दुलअज़ीज़ बिन क़त्ल, मुक़ीस बिन सबाबा, अब्दुल्लाह बिन साद और सारा थे। जहाँ तक अब्दुलअज़ीज़ का ताल्लुक़ है तो उसे कत्ल कर दी गया, वो खाना काबा के पर्दों में छुपा हुआ था। सनद दारक़ुतनी, किताब नज़र का बयान, बाब नज़र के मसाइल। हदीस नंबर 4266। तर्जुमा 4266। मसअब बिन सईद अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, फ़तह मक्का के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अफराद और 2 ख़वातीन के अलावा सब लोगों को अमान दे दी थी। आपने इरशाद फरमाया था, उन 6 अफराद को कत्ल कर देना है, अगरचे तुम इन्हीं काबा के पर्दों में छुपा हो पाओ। अकरमा बिन अबू जहल, अब्दुल्लाह बिन क़त्ल, मुक़ीस बिन सबाबा, अब्दुल्लाह बिन साद। इसके बाद रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की है। सनद दारक़ुतनी, किताब नज़र का बयान, बाब नज़र के मसाइल। हदीस नंबर 4267। तर्जुमा 4267। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनद दारक़ुतनी, किताब नज़र का बयान, बाब नज़र के मसाइल। हदीस नंबर 4268। तर्जुमा 4268। इम्र बिन उस्मान अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नकल करते हैं कि फ़तह मक्का के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं हल और हरम में किसी भी जगह पर अमान नहीं दूंगा। हवीरिस बिन नक़ीद, मुक़ीस बिन ज़बाबा, अब्दुल्लाह बिन क़त्ल और अब्दुल्लाह बिन साद। इसके बाद रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की है। सनद दारक़ुतनी, किताब नज़र का बयान, बाब नज़र के मसाइल। हदीस नंबर 4269। तर्जुमा 4269। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, तमीमदारी और रिदी बिन बदा तिजारत के लिए मक्का आया जाया करते थे। उसी दौरान बनु सहम कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जा रहा था। इसका इंतकाल ऐसी जगह पर हो गया जहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता था। इसने मरते वक्त उन दोनों को वसीयत की कि वो इसका माल इसके घरवालों तक पहुंचा दें। इन लोगों ने इसमें से चांदी का एक प्याला रोक लिया जिस पर सोने का काम किया गया था। जब ये मुकद्दमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कसम उठाने के लिए कहा और फरमाया, तुम अल्लाह के नाम की कसम उठाकर यह बात कहो कि तुमने इसमें से कुछ भी नहीं छुपाया है और तुम्हें इसके बारे में कोई इल्म भी नहीं है। इसके बाद मक्का में वो प्याला मिल गया तो जिस शख्स के पास से मिला उसने बताया कि मैंने ये इदी बिन बदा और तमीम से ख़रीदा है। तो सहम कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले उस शख्स के वारिसों में से 2 आदमी आ गए। इन्होंने यह कसम उठाई कि ये प्याला सहम कबीले के उस शख्स का है और हम दोनों की गवाही उनकी गवाही के मुकाबले में ज़्यादा सच्ची है। हमने कोई ज़ियादती नहीं की है।
ورنہ ایسی صورت میں ہمیں ظالم شمار کیا جائے۔ چنانچہ ان وارثوں نے وہ پیالہ حاصل کر لی اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سنن دارقطنی۔ کتاب نظر کا بیان۔ باب نظر کے مسائل۔ حدیث نمبر 4270۔ ترجمہ 4270۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ تمیم داری اور ردی مکہ آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ بنو سہم قبیلے کا ایک نوجوان جا رہا تھا۔ اس کا انتقال ایسی جگہ پر ہوا جہاں کوئی مسلمان موجود نہیں تھا۔ اس نے ان دونوں کو وصیت کی اور ان دونوں نے اس کا ترکہ اس کے گھر والوں تک پہنچا دیا۔ البتہ ان دونوں نے چاندی سے بنا ہوا ایک برتن رکھ لیا جس پر سونے کا کام ہوا تھا۔ جب یہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے اللہ کے نام پر حلف لیا کہ ہم نے کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے اور ہم ایسی کسی چیز سے واقف نہیں ہیں۔ پھر بعد میں وہ برتن مکہ میں مل گیا تو ان لوگوں نے بتایا، ہم نے تو یہ عدی اور تمیم سے خریدا ہے۔ تو اس سہم قبیلے سے تعلق رکھنے والے شخص کے ورثاء میں سے 2 شخص آئے اور انہوں نے یہ قسم اٹھائی کہ یہ برتن اس شخص کا ہے جو سہم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور ان دونوں کی گواہی ان دوسرے دونوں کے مقابلے میں زیادہ حقدار رہے، یعنی سچی ہے، اور اگر ہم کوئی زیادتی کریں تو ہمارا شمار ظالموں میں ہو۔ پھر ان لوگوں نے اس برتن کو حاصل کر لی۔ انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اداس چہرہ لشادتنا حقمن شادتہما وما دینا۔ سنن دارقطنی۔ کتاب نظر کا بیان۔ باب نظر کے مسائل۔ حدیث نمبر 4271۔ ترجمہ 4271۔ حضرت جابر بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا۔ ان دونوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا، تم لوگوں نے ان دونوں پر حد جاری کیوں نہیں کی؟ یہودیوں نے کہا، ایسا ہم اس وقت کرتے کہ جب یہ ہماری ملکیت میں ہوتے، لیکن جب ہماری ملکیت ختم ہو گئی تو اب یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنے سب سے بڑے 2 عالموں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوری کے 2 بیٹوں کو لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے دریافت کیا، باقی سب لوگوں کے مقابلے میں تم زیادہ بڑے عالم ہو؟ انہوں نے جواب دیا، لوگ یہی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تم دونوں کو اللہ کے نام کی قسم دے کر یہ دریافت کرتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ پر تورات نازل کی تھی، تم نے ان دونوں مجرموں کی سزا تورات میں کیا پائی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا، جو شخص کسی عورت کے ساتھ ہوتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، جو شخص کسی عورت کے پیٹھ پر نظر آتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن جب 4 آدمی یہ گواہی دے دیں گے کہ انہوں نے اس شخص کو اس عورت کے اندر اپنی شرمگاہ کو داخل کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس طرح سرما دانی کے اندر سلائی کو داخل کیا جاتا ہے، تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہوں کو لے کر آؤ۔ پھر 4 آدمیوں نے گواہی دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سنسار کرو دی۔ سنن دارقطنی۔ کتاب نظر کا بیان۔ باب نظر کے مسائل۔ حدیث نمبر 4272۔ ترجمہ 4272۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا کے طور پر بھول کر اور زبردستی ہونے والے گناہوں سے درگزر کیا ہے۔ سنن دارقطنی۔ کتاب نظر کا بیان۔ باب نظر کے مسائل۔ حدیث نمبر 4273۔ ترجمہ 4273۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کرنی یا خود جان بوجھ کر اس پر عمل کریں تو انہیں سزا ملے گی۔ سنن دارقطنی۔ کتاب نظر کا بیان۔ باب نظر کے مسائل۔ حدیث نمبر 4274۔ ترجمہ 4274۔ حضرت واصلہ بن اسقاء اور حضرت ابو امامہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس شخص کے ساتھ زبردستی ہو اس پر یمین لازم نہیں ہوتی، یعنی اس پر قسم کا کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ سنن دارقطنی۔ کتاب رضایت کا بیان۔ باب رضایت کا بیان۔ حدیث نمبر 4275۔ ترجمہ 4275۔ ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر سے دریافت کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رضایت کے ذریعے حرمت ثابت ہو جاتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ سنن دارقطنی۔ کتاب رضایت کا بیان۔ باب رضایت کا بیان۔ حدیث نمبر 4276۔ ترجمہ 4276۔
मुजाहिद बयान करते हैं कि हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ये फरमाते हैं, रज़ायत थोड़ी हो या ज़्यादा हो, वो हुर्मत को साबित कर देती है। सनन दारक़ुतनी, किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4277। तर्जुमा 4277। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जबकि सैयदा आयशा ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल किया है। उनमें से एक के अल्फाज ये हैं, एक मरतबा या दो मरतबा चूसने से हुर्मत साबित नहीं होती। दूसरे रावी ने ये अल्फाज नक़ल किए हैं, एक मरतबा मुँह में लेने या दो मरतबा मुँह में लेने से हुर्मत साबित नहीं होती। सनन दारक़ुतनी, किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4278। तर्जुमा 4278। अबू मूसा हलाली अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं कि एक मरतबा एक शख्स सफ़र कर रहा था, इसकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इस औरत का दूध जारी नहीं हुआ। उस शख्स को इस औरत की तरफ से अंदेशा हुआ तो उसने इस औरत की छाती को चूसना शुरू किया, जिसकी वजह से दूध इसके हलक तक पहुंच गया। उसने हज़रत अबू मूसा अशअरी से इस बारे में दरियाफ़्त किया तो हज़रत अबू मूसा अशअरी ने फरमाया, वो औरत तुम पर हराम हो गई है। फिर वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आया, उनसे इस बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, वही रज़ायत हुर्मत को साबित करती है जो गोश्त पैदा करे और हड्डियों की निशोनमा का बास बने, यानी जो कम उम्री में हो। सनन दारक़ुतनी, किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4279। तर्जुमा 4279। हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, एक मरतबा या दो मरतबा एक घूंट पी लेने से हुर्मत साबित नहीं होती। सनन दारक़ुतनी, किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4280। तर्जुमा 4280। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, एक मरतबा या दो मरतबा चूस लेने से हुर्मत साबित नहीं होती। हुर्मत उसके ज़रिए साबित होती है जो इंतरीम को सैराब कर दे। इब्राहिम बयान करते हैं कि मैंने ये रिवायत सईद बिन मुसैब के सामने ज़िक्र की तो वो बोले, जब दूध का एक कतरा भी बच्चे के पीठ तक पहुंच जाए जबकि वो अभी छोटा हो, तो उसके लिए हुर्मत साबित हो जाती है। जबकि उस्मान नामी रावी ने ये अल्फाज नक़ल किए हैं कि सिर्फ़ उसी के ज़रिए हुर्मत साबित होती है जो दूध इंतरीम को सैराब कर दे। इन्होंने इसके अलावा और कोई लफ्ज़ नक़ल नहीं किया। सनन दारक़ुतनी, किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4281। तर्जुमा 4281। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के साहिबजादे बयान करते हैं, एक मरतबा एक शख्स के साथ उसकी बीवी सफ़र कर रही थी, इस औरत ने बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा दूध नहीं चूस सका तो इस औरत के शौहर ने इस औरत के दूध को चूसना शुरू किया, यहाँ तक कि उसे इस दूध का जायका अपने हलक में महसूस हुआ। वो हज़रत अबू मूसा अशअरी की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके सामने इस बात का तज़किरा किया तो इन्होंने फरमाया, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हराम हो गई है। फिर वो शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आया, फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद हज़रत अबू मूसा अशअरी के पास आए और बेवाउलाम आपने ये फ़तवा दिया है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, रज़ायत वही होती है जो हड्डी को मजबूत करती है और गोश्त को पैदा करती है। सनन दारक़ुतनी, किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4282। तर्जुमा 4282। अबूअती बयान करते हैं, एक शख्स हज़रत अबू मूसा अशअरी के पास आया और बोला, मेरी बीवी की छाती में वरम आ गया था, मैंने इसे चौसा तो मेरे हलक में थोड़ा सा दूधा चला गया तो हज़रत अबू मूसा अशअरी ने उसे सख्त डांटा। फिर वो शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आया तो इन्होंने दरियाफ़्त किया तुमने मेरे अलावा भी किसी से ये मसला दरियाफ़्त किया है? इसने जवाब दिया, जी हाँ, हज़रत अबू मूसा से बयान किया है और इन्होंने मुझे इस बारे में सख्त डांटा है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद हज़रत अबू मूसा अशअरी के पास आए और बोले, किया ये शख्स दूध पीने वाला बच्चा है? हज़रत अबू मूसा अशअरी ने फरमाया, जब तक इतने बड़े आलम तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं तुम लोग मुझसे कोई मसला ना पूछा करो। सनन दारक़ुतनी, किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4283। तर्जुमा 4283। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, 2 साल गुज़र जाने के बाद रज़ायत का एतबार नहीं होता। सनन दारक़ुतनी,
किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4284। तर्जुमा 4284। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, 2 साल के अंदर जो हो सिर्फ वही रज़ायत मुतबर होती है। सनन दारक़ुतनी। किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4285। तर्जुमा 4285। हज़रत उम्र फरमाते हैं, कम सुनी में रज़ायत सिर्फ वही होती है जो 2 साल के अंदर हो। सनन दारक़ुतनी। किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4286। तर्जुमा 4286। सैयदा फज़ल बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक घूंट चूसने के बारे में दरियाफ्त किया गया कि क्या ये हुर्मत को साबित कर देता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। अबू हामिद नामी रावी ने ये अल्फाज नकल किए हैं, बनु आमर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, किया एक मर्तबा चूसने से हुर्मत साबित हो जाती है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। सनन दारक़ुतनी। किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4287। तर्जुमा 4287। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, एक मर्तबा या 2 मर्तबा चूसने से हुर्मत साबित नहीं होती, हुर्मत उसके ज़रिए साबित होती है जो अंतों को सैराब कर दे। सनन दारक़ुतनी। किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4288। तर्जुमा 4288। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, एक खातून नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने अर्ज़ की, फ़लन शख्स ने शादी कर ली है, जबकि मी ने उन दोनों मियाँ बीवी को दूध पिलाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, तुमने उन दोनों को कब दूध पिलाया था? तो इस खातून ने जवाब दिया, मी ने इस बच्ची को उस वक्त दूध पिलाया था जब वो 6.5 साल की थी और बच्चे को उस वक्त दूध पिलाया था जब वो 3 साल का था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जाओ और इससे कह दो कि अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहे, क्योंकि दूध पिलाने की उम्र के बाद रज़ायत का हुक्म साबित नहीं होता, वो रज़ायत हुर्मत साबित करती है जो उस वक्त हो जब बच्चा गोद में होता है। सनन दारक़ुतनी। किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4289। तर्जुमा 4289। हज़रत उक़बा बिन हारिस बयान करते हैं, मैंने एक खातून के साथ शादी कर ली, एक सियाह फाम औरत हमारे पास आई और बोली, मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। रावी कहते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने अर्ज़ की, मैंने फ़लों की साहिबजादी फ़लों लड़की से शादी की है। तो एक सियाह फाम औरत हमारे पास आई और उसने कहा कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। वो औरत झूठ बोलती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मुँह फेर ली। मैं दूसरी तरफ से आपके सामने आया तो मैंने अर्ज़ की, वो झूठ बोलती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब क्या हो सकता है? जबकि इसने ये बात बयान कर दी है कि इसने तुम दोनों को दूध पिलाया है, तुम इस औरत को यानी अपनी बीवी को अपने से अलग कर दो। सनन दारक़ुतनी। किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4290। तर्जुमा 4290। हज़रत उक़बा बिन हारिस बयान करते हैं कि मैंने अबवाहाब की साहिबजादी के साथ शादी कर ली। एक सियाह फाम औरत आई और बोली, मैंने तुम दोनों मियाँ बीवी को दूध पिलाया है। हज़रत उक़बा बयान करते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ और मैंने आपसे इस बारे में दरियाफ्त किया तो आपने मुझसे मुँह फेर ली। मैंने दोबारा आपसे दरियाफ्त किया तो आपने फिर मुँह फेर ली। मैंने चौथी मर्तबा या शायद तीसरी मर्तबा दरियाफ्त किया तो आपने इरशाद फरमाया, अब क्या हो सकता है? जबकि ये बात बयान की जा चुकी है। रावी कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन साहब को इस खातून के साथ ताल्लुक़ कायम करने से रोक दिया। सनन दारक़ुतनी। किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4291। तर्जुमा 4291। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। इसमें ये अल्फाज हैं, मैंने अबवाहाब की साहिबजादी के साथ शादी कर ली। सनन दारक़ुतनी। किताब रज़ायत का बयान, बाब रज़ायत का बयान। हदीस नंबर 4292। तर्जुमा 4292।
حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں، ایک سیاہ فام عورت آئی اور اس نے یہ بیان کیا کہ میں نے ان دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت عقبہ کی اہلیہ ابواہب کی صاحبزادی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لی، پھر آپ مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، اب کیا ہو سکتا ہے جب کہ یہ بات بیان کی جا چکی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب رضایت کا بیان، باب رضایت کا بیان، حدیث نمبر 4293، ترجمہ 4293۔ حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون کے ساتھ شادی کی، ایک سیاہ فام عورت اس کے پاس آئی، اس نے کچھ مانگا، ہم نے اسے دینے میں دیر کی تو وہ بولی، تم میری اس بات کی تصدیق کرو، اللہ کی قسم، میں نے تم دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ راوی کہتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی کو اپنے سے الگ کر دو، تمہارے لیے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب رضایت کا بیان، باب رضایت کا بیان، حدیث نمبر 4294، ترجمہ 4294۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، میرے چچا افل بن ابوالقیس نے حجاب کا حکم نازل ہو جانے کے بعد میرے ہم اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں اجازت نہیں دی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اسے اجازت دے دینی تھی کیونکہ وہ تمہارا چچا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مجھے مرد نے دودھ نہیں پلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اسے اجازت دے دینی تھی کیونکہ وہ تمہارا چچا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب رضایت کا بیان، باب رضایت کا بیان، حدیث نمبر 4295، ترجمہ 4295۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ابوالقیس کے بھائی افل آئے اور ان کے ہم اندر آنے کی اجازت مانگی، وہ سیدہ عائشہ کے رضائی بھائی تھے، یہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کی بات ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ کو اپنے طرز عمل کے بارے میں بتایا تو آپ نے ہدایت کی کہ میں انہیں گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دیا کروں۔ سنن دارقطنی، کتاب رضایت کا بیان، باب رضایت کا بیان، حدیث نمبر 4296، ترجمہ 4296۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں سنسار کا حکم تھا، اور وہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں یہ حکم تھا کہ بڑے بچے کو 10 مرتبہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ میرے پاس صحیفہ میں یہ بات موجود تھی جو میرے بستر کے نیچے تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کے وصال کی وجہ سے ہم مصروف رہے، تو اسی دوران بکری اندر آئی اور اس نے اسے کھا لی۔ سنن دارقطنی، کتاب رضایت کا بیان، باب رضایت کا بیان، حدیث نمبر 4297، ترجمہ 4297۔ عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے رضاعت کے کسی مسئلے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، میرے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رضائی بہن کو حرام قرار دی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فیصلہ تمہارے فیصلے اور عبداللہ بن زبیر کے فیصلے سے بہت رہے۔ سنن دارقطنی، کتاب رضایت کا بیان، باب رضایت کا بیان، حدیث نمبر 4298، ترجمہ 4298۔ عمرو بن شرید بیان کر روایت ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کی ایک بیوی ہو اور ایک کنیزہ ہو، ان دونوں میں سے ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور دوسری بچی کو جنم دیتی ہے، تو کیا بچے کے لیے یہ بات جائز ہوگی کہ وہ اس کنیز کی لڑکی سے نکاح کر لے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی نہیں، کیونکہ انتفاع ایک ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب رضایت کا بیان، باب رضایت کا بیان، حدیث نمبر 4299، ترجمہ 4299۔ سیدہ زینب بنت ابو سلمہ بیان کرتی ہیں، سیدہ اسماء بنت ابو بکر نے مجھے دودھ پلایا تھا، اس لیے سیدہ اسماء کے شوہر حضرت زبیر میرے ہم ایسے وقت میں بھی آ جایا کرتے تھے جب میں کنگھی کر رہی ہوتی تھی، وہ میرے بال پکڑ کر مجھ سے کہا کرتے تھے، ادھر میرے پاس آؤ اور میرے ساتھ بات کرو۔ سیدہ اسماء سمجھتی تھیں کہ وہ میرے والد ہیں اور سیدہ اسماء کے بچے میرے بھائی ہیں۔
اس کے بعد واقعہ جرا سے کچھ پہلے عبداللہ بن زبیر نے، جو میرے رضائی بھائی تھے، اپنے بیٹے حمزہ کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگا۔ حمزہ اور مصعب یہ دونوں فلاں عورت کے بیٹے تھے۔ سیدہ زینب بیان کرتی ہیں، انہوں نے عبداللہ زبیر کو پیغام بھیجا کہ کیا ایسا کرنا درست ہوگا، تو عبداللہ بن زبیر نے مجھے جواب میں پیغام بھیجا کہ کیا تم اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کرنا چاہتی ہو؟ میں تمہارا بھائی ہوں اور سیدہ اسما کے بچے تمہارے بھائی ہیں، لیکن حضرت زبیر کی وہ اولاد جو سیدہ اسما کے علاوہ دوسرے بچوں سے ہے وہ تمہارے بہن بھائی نہیں ہیں۔ سیدہ زینب بیان کرتی ہیں، جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام بھی موجود تھے اور امہات المومنین بھی موجود تھیں۔ انہوں نے یہ بات بیان کی کہ رضاعت مرد کی طرف سے کسی چیز کی حرمت کو ثابت نہیں کرتی۔ سنن دارقطنی، کتاب رضاعت کا بیان، باب رضاعت کا بیان، حدیث نمبر 4300، ترجمہ 4300۔ سیدہ فضل بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک یا دو گھونٹ پی لینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔